جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان اور زرگام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ صاحب خیر تو ہے؟ آج زرگام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت، جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب، اگر زرگام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ابھی گاؤں میں ہے۔ اس کا آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھ میں موبائل تھامے گمسم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جو خود بھی زرگام علی خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سلطان خان نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر، اپنے کانٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹلز چھان مارو۔ اس کی یونیورسٹی کی دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایت دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگا۔ نزاکت، تمہاری بہن زرگام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا؟ اسے پتہ کرواؤ کیا زینب زرگام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلد سے جلد پتہ کروا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنکھار کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مؤدب سے بہن کے سامنے بیٹھ کے، سلطان خان، تو نے زرگام علی خان کو بہت ہلکا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں، بہت شاطر دماغ ہے اس کا۔ لڑکی کو لے کر وہیں گیا ہے اور وہ مجھ سے لکھوا لے۔ وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا۔ کھانے پینے کے کچھ لوازمات لیے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے جگرتے کے بعد زینب بیگم سو رہی تھی۔ کھٹکھٹے کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنے چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائیڈ پر ٹیبل پر رکھا اور نظریں جھکائے ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ ہاسپٹل کے انتظامیہ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں تیماردار کی حیثیت سے رہیں گی۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اسباب میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ بات سنیں، اس کی پکار پر وہ بغیر مڑے رک گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرگام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر یہاں سے وہ بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے محفوظ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عذاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پر اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی اور اس کی آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے بیٹھی اور واش روم میں ہاتھ دھو کر پیکن میں سے کچھ نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واش روم میں گھسی تھی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سنہری بالوں کی چٹیاں، بے انتہا گودامی رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرگام علی خان کی مشابہت نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پین تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی پیش با قیمت رنگ پڑی تھی، جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ زرگام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے۔
سردار علی سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کو وہیں جہنم واصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرغام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلمان خان پاشا کی بات سن کر سلطان خان حق دک رہ گیا۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرغام خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیل لی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرغام علی خان نے استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی تھی، اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرغام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرغام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہر خان نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرغام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا امو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دے۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرغام، چھوڑ دو، بس کر دو، اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں، طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور ظاہرہ خاتون نے اپنے جوان جہاں بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنی بھی ایسے ہی نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ ریات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پاس اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا، اور اس کے عذاب کا نشانہ اس کے ادنیٰ ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرغام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا، اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور ایک مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اترا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زمینیہ کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس افتادہ کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو وہ زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد وہ زرغام نے اسباب میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی اور اس کی سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زرغام سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر زمینیہ کا معائنہ کرنے لگے جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ قائم کر گئے۔ زرغام علی خان کی نظریں سامنے تھیں، لیکن پھر بھی اس کا چوکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے اور دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پوری دل جمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلیو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے
हल्की हल्की दाढ़ी, साफ रंगत पेशानी पर फैले बाल, जिन्हें वो थोड़ी देर के बाद हाथों से पीछे करता था, लेकिन फिर से इसकी पेशानी को छूने की ख्वाहिश में पीछे वापस आगे आ जाते। ज़ैनब ने अपने दिल की गैर होती हालत पर नज़रें झुका ली, लेकिन फिर से दिल इसे देखने की बेजा जिद में था। अब की बार इसने नज़रें उठाई तो वो तेज़ नज़रों से ही इसे देख रहा था। वह जी जान से काम गई, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी एक डॉक्टर इसके पास आया। सरदार साहब मुबारक हो, आपकी बहन की कंडीशन बहुत हौसला अफजा है, हमें उम्मीद है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर की बात सुनकर इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। डॉक्टर के जाने के बाद वो ज़मीनिया के पास आया। अब क्या आपने सुना है डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आप ठीक हैं, आप जल्दी से उठ जाएंगे, फिर मैं आपको हवेली लेके चलूँगा, हम अपने घर चलेंगे, अम्मू जान के पास चलेंगे। ज़मीनिया बहुत सब सुन रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी, सिर्फ अम्मू जान के पास क्यों? क्या बाबा जान मुझे कसूरवार समझते हैं? वो कमरे में मौजूद इस लड़की को भी देखना चाहती थी, जिसका लम्स वो महसूस कर रही थी। इस खामोश कमरे में जिसकी सिसकियाँ गूंजती थी, बेबसी से इसके आंसू निकल आए, जिन्हें हमेशा की तरह ज़रगाम अली खान ने पोरों पर चुन लिया। वो फिर से जाकर विंडो में खड़ा हो गया। मैं वापस गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद वापस आऊँगा, फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा। और वो सर झुकाए बैठी ज़ैनब पर एक गहरी नज़र डालकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया और वो खामोश नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ से वो बाहर गया था। मुहब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब दिल की गहराइयों से होने वाली मोहब्बत है। और जब कोई अपना स्याह से स्याह रुख इस डर के बगैर आपके सामने खोल कर रख दे कि आप ना तो इसकी दुत्कारेंगे और ना तानाबाजी करेंगे, जब कोई बच्चों की तरह आपके सामने ऊंचा बोले या फिर पागलों वाली कोई बात कर कर हंस ले कि आप इस दिल से ये जानते हैं, आप समझे कि वो मुतमिन है आपकी बात सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, तो वे इस ताल्लुक़ को हुब कहते हैं। ज़ैनब का ज़रगाम के साथ ताल्लुक़ भी बस ऐसा ही था, इसलिए तो अब इसके सहारे सारे रास्ते बंद हो गए थे। इसने इसे पुकार लिया और वो भी बग़ैर कोई भी सवाल किए इस तक चला आया था। 1 हफ्ते के बाद आज फिर से जिरगा बुलाया गया था। जिरगे में मौजूद सब लोग मौजूद थे। ब्लैक कमीज शलवार पर, सर पर वाइट दस्तार रखे इलाके के सारे सरदार मौजूद थे। सुल्तान खान सर झुकाने बैठा था, क्योंकि 1 हफ्ते में इसने इस्लामाबाद का एक एक कोना छान मारा था। लेकिन ज़ैनब सुल्तान को ना जाने ज़मीन ज़रगाम अली खान ने किसी कोने में छुपा दिया था। सलमान पाशा की आवाज़ सुल्तान खान के कानों में गूंजी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जनाब सरदार अली, मेरी बेटी ज़ैनब को ये शख्स ज़रगाम अली खान पहले ही अगवा करके न जाने कहाँ छुपा दिया है। ज़रगाम अली खान टांग पर टांग रखे इत्मीनान से बैठा रहा। सलमान पाशा ज़रगाम की तरफ मुड़े। सरदार ज़रगाम अली खान, क्या सुल्तान खान ने आप पर जो इल्ज़ाम आयद किया है क्या वो दुरुस्त है? ज़रगाम अली खान ने इस बात में सर हिलाया। वो चेयर पर थोड़ा आगे होकर बैठा। जी वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने इसे अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आई है। अगर ऐसा है तो इसे जिरगे के सामने पेश करो। सुल्तान खान ललकार कर बोले, इसके लिए इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका वीडियो पैगाम। इसने मोबाइल सरदार अली के आगे करते हुए बोला, वो भी जिरगे में पेश हो जाएगी, लेकिन इससे पहले इसकी जान की अमान चाहिए। मुझे डर है सुल्तान खान इसकी जान लेने का दर पर हैं, और हाँ, इन्होंने इसका ज़बरदस्ती निकाह पे निकाह करवाने की कोशिश भी की है। सुल्तान खान, तुम इतने गिर गए हो? जी नहीं सरदार आला, ये लड़का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिर्फ ये लड़का नहीं कह रहा, तुम्हारी बेटी भी ये कह रही है। सुल्तान खान के कंधे ढलक गए। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह अपनी जगह पर बैठ गया। सुल्तान खान, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ज़रगाम अली खान अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया और चलता हुआ सुल्तान खान के सामने आकर खड़ा हो गया। सुल्तान खान, मुझे तुम्हारी बेटी की जान की अमान नहीं चाहिए थी, वो तो तुम्हारा खून है, अगर मरती है तो मर जाए। मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि अब जिरगे में वो शामिल होगी।
تو وہ میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے یا پھر اپنی دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان؟ اور اس کی بات سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ زرغام نے پر ٹیشو اس کی طرف بڑھایا تھا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کرنے کے لیے ایک بینچ ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلے؟ اس نے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ جی چلی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرغام علی خان نے زینب کے پاس رکھا، اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زمینیا کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکلتے ہوئے زرغام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی تھی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گئی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی کہ وہ بس ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرغام علی خان کو اپنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اس وقت اسے تھاما۔ اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کی بلینکٹ ڈال کر وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فخری صاحب کو بلا لایا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیاں لکھ کر دی۔ زرغام دیکھو، اسے بہت تیز بخار ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہو اور کوشش کرو یہ کچھ کھا لے۔ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے تک ڈور تک آیا۔ چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے کال کر کے امو جان کو اس کی خراب طبیعت کا بتایا اور ساتھ ہی آج واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ جس وقت ہوش میں آئی تو اس کے قریب چیئر ڈالے اس کی پیشانی پر ٹھنڈیاں پٹیاں رکھ رہا تھا۔ زینب کو آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زینب بالکل خاموشی سے پڑی رہی۔ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر وہ اس کے قریب آئے۔ اس کے اٹھنے میں مدد کے لیے زرغام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زینب نے تھام لیا۔ تھوڑی دیر سی ہمت کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار زرغام علی خان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ اس کی چادر گلے میں پڑی تھی۔ ڈارک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اس نے جو ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی، اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی۔ زرغام خان کی نظریں خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، میں ٹھیک ہوں، اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ زرغام نے ایک ہنکار بھرا۔ جی، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم صبح ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اس کی بات پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کمرے سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے منتظر پا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور زینب اتنے دنوں کے بعد نرم بستر پہ میسر ہونے سے کچھ ہی پل میں نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ کئی بار کمرے کے چکر لگا چکا تھا، لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور کافی چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ کھٹکھٹے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گلابی قمیض شلوار پہ وائٹ بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم چلے؟
زرغام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی کو ہاتھ سے چھو کر بخار چیک کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں، وہ سامنے کچن ہے کہ ناشتہ کچن میں رکھا ہے، ناشتہ کر لو پھر ہم نکلتے ہیں، تب تک میں چینج کر لیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے ہی وہ کوٹ پہنتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ چلیں جی چلیں، اوکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلیک مرسڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 5 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جس وقت وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پہلے سے ان کے انتظار میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک زرغام کی گاڑی کے آگے جبکہ ایک پیچھے چل دی۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی دوپہر ڈھل رہی تھی۔ زرغام خان نے تھوڑی دیر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا۔ تم اس سائڈ پہ چلی جاؤ، اسے اشارہ سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ زینب نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک سائڈ پہ گراج تھا جہاں پہلے سے ہی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک طرف خوبصورت سا گارڈن تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے لکڑی کا ایک آہنی دروازہ تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور لکڑی کا دروازہ کھیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں رکھے صوفے پر ایک بے حد نفیس سی خاتون بیٹھی تھی۔ بہت سے ملازم آ جا رہے تھے۔ اس عورت نے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ زائرہ خاتون الجھی نظروں سے سامنے کھڑی، سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ڈیری سہمی سی کھڑی تھی۔ بیٹا کون ہو آپ؟ جی میں زینب، امو جان یہ زینب یہ ہے۔ یہ زینب کے پیچھے کھڑا زرغام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ایک اچھتی ہی نظر زینب پر ڈالی جو سر جھکائے اپنے پاؤں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ زائرہ بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لگی۔ جب زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا، وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرغام نے ایک بار پھر سے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ نیلم، انہیں امو جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک دریزہ نظر زرغام علی خان پر ڈالی جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کی مدد میں آگے بڑھ گئی۔ زرغام کی نظروں سے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماں کے گلا کھنگالنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ زرغام، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زرغام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ امو جان، وہ پہلے کی بات تھی، اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اور ہاں، وہ یہ سب نہیں جانتی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو چپ کروا لوگے، لیکن جس دن زمینیہ کو ہوش آیا تو تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چپ گئی۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی؟ اور جب زرغام نے اسے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، شہزادے، تم تو کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے، لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ڈور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی تو اس سے پہلے اس کا ہاتھ زرغام کے ہاتھ میں تھا۔ اپیا، میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کرو گی، اس لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ یہ میرا کام ہے اور یہ میں خود ہی کروں گا۔ اور اس کے بعد پر وہ دل مسموم ہو کر رہ گئی تھی، اور زرغام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ خلیل جبران کی اپنی محبوبہ محض یادوں سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے کئی سال تک چلتی رہی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور محض یادہ قاہرہ میں تھی۔ دنیا کے 2 کونوں میں دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک خط میں جبران نے میز یادہ کی تصویر مانگی تو میز یادہ نے اس کو لکھا، سوچو، تصور کرو میں کیسی دکھتی ہوں گی
جبران مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈانپ لیتے ہوں گے۔ مس زیادہ نے یہ پڑھ کر اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور اس خط کے ساتھ اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی۔ جبران تم نے دیکھا، میرے تصور بالکل سچا تھا۔ مس زیادہ محبت سچی تھی۔ وہ زرگام کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تم بھی اس سے ایسی ہی محبت کرو گے یار زرگام، سالوں تک تو تم بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ زرگام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری طرح جزیات کے ساتھ لہرا گیا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے مختصر کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دھلے دھلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زرگام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسن ہے، میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرگام علی خان نے اس سے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملوں پر مشتمل تھی۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جس سے محبت اس کے لیے ساری حدیں پار کر جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے کھرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کے ہو کے بھی اس کی نہیں تھی، لیکن محبت کو کھرچ دینا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ان چاہے رشتے میں جڑے، وہ محبت کی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرگام علی خان اپنے سے جڑی عورتوں کو بہت عزت کرتا تھا۔ اور زینب جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا اور دل فریب تھا۔ وہ اس کی اسیر ہوتی چلی گئی اور اب اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے اور یہ محبت اس کے لیے لا حاصل ہے۔ یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کومل اٹھی ہے، یہ اس آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینٹ کر کے لیٹا تو چمک سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا۔ گلابی کپڑوں میں سفید چادر سے خود کو چھپائے، جس میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جب سے اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، اور زرگام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود وہ سامنے آتی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ظاہرہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرگام کو دروازے میں اس طرح دیکھ کر اس نے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پر آیا اور ماں کے آگے جھک گیا۔ جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرگام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے سانس روک لیا۔ اس کے کولون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پہ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہاں سے الگ ہوتا وہ زینب کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ ہی نہیں کر سکا اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پرتولنے لگی تھی۔ اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کا پاؤں کا جوتا چھوتا ہوا فراک جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے کھسے پہنے پاؤں میں پہنے تو زرگام علی خان کی نظر اس کے کھسے میں مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک ہی گئی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی اور اس کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی۔ زرگام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گر رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہرہ خاتون کھلکھلا کر ہنس دی اور ان کی ہنسی میں زرگام علی خان کا بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائی، اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ زرگام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا جب
سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ التوا کا شکار ہوگا، اور جب کہ آپ نئے سردار بن گئے تو آپ نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کی یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے۔ امو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ مجھے یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے پانی کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ وہ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی تھی اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر والوں کو پانی پہنچایا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے، جبکہ گورنمنٹ بھی ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹ جاری رہی۔ زرگام نے ایک دن میں کئی پروگرامز میں شرکت کی، اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زیریں کے بعد بند دروازوں سے ٹکرائی، اور آج زرگام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو سہولیات نہیں دے سکتے، کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، جب ان کی ضروریات سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسا معاشرہ کیسے اپنے لوگوں کی بنیادی ترقی کر سکتا ہے؟ زندگی پوری ہو گئی تبھی وہ دوسرے میدانوں میں بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ ظاہرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرگام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو ظاہرہ خاتون پر رشک آیا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جڑا ہے نا۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائی۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے لیے، ان کے حق کے لیے ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا وہ فرت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ منہ لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا اور زرگام کی جان پر بن آئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگا۔ زمینیہ کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرگام پر پڑی تو اسے بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ زرگام اسے ہوش آ گیا، اس نے کوما کو شکست دے دی۔ صفوان کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زمینیہ کی نظر جب اس پر پڑی وہ نکاہت سے مسکرائی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے اور اسے چپ کرانے کے لیے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز اسے مبارک دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زمینیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعمل تھا کہ وہ واقعی ہی لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔
دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن ابھی وہ کوئی جواب دینے کے لیے پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرگام ڈاکٹر سے اسے گھر لے کر جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زمینیہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اس سے اس کا اتنا قریب بڑھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے ویل چیئر پر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا صفوان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر بنا لی اور تب تک وہ وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے ظاہرہ بیگم کے رونے کی آواز آئی تو وہ سامنے تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی، جہاں ظاہرہ خاتون زمینیہ کو سینے میں بیٹھ کر زوروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ گئی اور ظاہرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاسنی شلوار کلر کی قمیص شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زمینیہ کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہیں ہماری۔ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اسباب میں سر ہلایا۔ زمینیہ نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تھوڑی جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زمینیہ کے ساتھ شہر سے ایک کل وقتی نرس بھی آئے گی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زمینیہ کو رات پر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا یہ نہ ہو ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے سے زمینیہ نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کے بعد بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زمینیہ پہلے ہی حال میں موجود تخت پوش پر براجمان تھی۔ زرگمان اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے زمینیہ کی رنگت متخیز ہوتے دیکھا، وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بانپ گیا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی، اس نے بہانہ بنایا۔ زمینیہ نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے سو جاتے۔ اوکے میڈم، جیسا آپ کہیں، غلطی ہوگی ہم سے۔ زینب، جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو، یہ کہتا تھا جو اس کی بیوی ہوگی نا، وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بھگائے رکھے گا۔ ہم اس سے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بنیں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اسی نظروں میں خائف رہتی تھی۔ شاید ساتھ میں زمینیہ کی باتیں وہ شرمندہ کی پھرتی تھی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زمینیہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زمینیہ اور ظاہرہ بیگم
دونوں ابھی حال میں بیٹھی تھی۔ زرغام کے جانے کے بعد زمینیہ نے زبردستی سے اپنے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمروں کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر صوفے لگے تھے، وہاں پر ایک سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل بھی تھا۔ کمرے کے دونوں اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرغام علی خان باہر نکالا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپیا نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرغام علی خان کی تیور دیکھ کر لڑکھڑائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑائی سے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ اس نے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اگلے پل اس کی باہوں میں جھولنے لگی۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ بیچی کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں کہ جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو جاتی ہے؟ اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرغام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے اٹھتی نظر اس پر ڈالی، اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرغام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اس کمرے میں جگہ دی۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوتی اس پر مہربان ہوئی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں تو آ گیا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی بھی آواز کے وہ روم میں داخل ہوا تو اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرغام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا مسائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی۔ زرغام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑا اور اب آنکھیں موند لی۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرغام کے اثار میں دیکھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے احساس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی تو اس تگ و دود میں وہ پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرغام علی خان نے اسے مزاحمت کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زمینی اور زائرہ خاتون ناشتہ لے کر رہی تھیں جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا اور زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک چور نظر زرغام علی خان پر ڈالی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی زائرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرغام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ ماما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں بھوک نہیں۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرغام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس
جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے، جو کہ سلطان خان کا بانجا ہے۔ سردار زرگام، اگر اس زمین نے دینے سے انکار کر دیا، آپ لوگ پریشان ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور یہ سب اس امید سے اسے دیکھتا وہاں سے جانے لگا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سہراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرگام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا، وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، اگر وہ نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ زرگام، وہ مان گیا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرو کہ کہو سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی اور اس قیمت کیا بتائی ہے، 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ پیچ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرگام، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو، لیکن زرگام یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی؟ بیئر روما ایک روم صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام رومی الغفاری رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی چشمے جنت کے وہی ہوں گے، پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے لیے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کی نہیں۔ سودے کرتے وقت صرف نفع نقصان نہیں دیکھتے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اس رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سر صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے اماں کی یاد آ رہی تھی، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل اماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چینج کرو، آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی تھی رہ گئی۔ اس کی کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ صبح ٹوٹ کر بارش ہوئی تھی، اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزرتے جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارا کبوتر اڑا دیے۔ تب بھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زمینی ابھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، میں نہیں چاہتا وہ سب کچھ جاننے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، ابھی وقت ہے، تمہاری مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا بالکل باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سود و زیاں کو حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دو تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسے آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا، اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔
مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود تھا، اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرتے 6 ماہ میں زمینیاں بہت بہتر ہو گئی تھی۔ بزرگان نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں باپ کو لے کر حویلی پہنچایا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ پھر زمینیہ کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زمینیہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زمینیہ نے نظریں جھکا لی۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اب سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زمینیہ شہر سے آئی، پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان اپنی پسند سے باریک کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زمینیہ کو ہمیشہ بلیک عبایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے۔ وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی، وہ پہن کر تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب ذرا کام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کی ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا، اور اس کی گنی گنی مونچھیں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ سکھ چین کی گنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگیں۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اس طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک چست میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھیں۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کا کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا جیسی آلود تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور ظاہرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے الٹے قدم باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زمینیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان! اس کی آواز میں کچھ تو تھا۔ جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرگام علی خان! اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زمینیہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زمینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں رہی۔